جنیوا معاہدے کے تحت 15 فروری 1999 کے طے شدہ تاریخ سے ایک روز قبل ہی آخری سوویت فوجی بھی افغانستان سے نکل گیا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ کابل سمیت کچھ بڑے شہروں پر ماسکو کی کٹ پتلی نجیب انتظامیہ کا تسلط برقرار تھا۔ سوویت انخلاء کے بعد اب افغانستان کو ایک نئی خونی کشمکش کا سامنا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقا سانحہ بہاولپور میں اگلے جہاں رخصت ہو چکے تھے۔ نومبر 1990 کے انتخابات میں بینظیر بھٹو کو اقتدار اس طرح منتقل ہوا کہ دفاعی اور خارجہ امور ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھے۔ مجاہد تنظیمیں باہم دست و گریباں تھیں۔ جہاد کے پرجوش حامی بھی کہنے لگے تھے کہ اب یہ جہاد نہیں فساد ہے۔ ایسے میں افغانستان کی سرزمین پر ایک نیا عنصر ابھر کر سامنے آیا۔ اگست 1994 میں ملا عمر کی قیادت میں 15 طالبان پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ وجود میں آیا، جس نے صرف 3 ماہ میں افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کی برق رفتار کامیابیوں نے ایک دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جو پہلی بار طالبان اور ملا عمر کے نام سے آشنا ہوئی تھی۔ یہ پراسرار بندے کون تھے؟ یہ نوجوان دراصل 14 سالہ افغان جہاد کے سپاہی تھے۔ یہ ابتدا میں ان نوجوانوں کی تنظیم تھی جو جہاد میں زخمی ہوئے۔ ان میں بیشتر کا تعلق قندھار سے تھا، جہاں پروفیسر برہان الدین ربانی کی حکومت کی رسائی نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں مختلف نوعیت کے جرائم اپنی انتہا کو پہنچ رہے تھے۔ چمن سے پاک افغان سرحد عبور کرنے کے لیے پہلا گاؤں جو آتا ہے وہ اسپین بولدک ہے۔ اس وقت یہاں سے قندھار سے 40-45 میل کے علاقے میں بلا مبالغہ ہر 100 قدم پر رہزن بیریئر لگائے ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے کے لیے موجود ہوتے۔ وہ مال و متاع بھی لوٹ لیتے، اس کے علاوہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھی چھین لیتے۔ سڑک کے گرد و پیش مکانات کو انہوں نے فحاشی و بدکاری کے اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ انسانوں کے روپ میں گویا درندے تھے اور ہر غیر انسانی حرکت انہوں نے روا رکھی۔ ان حالات میں بعد نوجوانوں کو یہ احساس بے چین کیے رکھتا کہ انہوں نے روسی فوجوں کے خلاف جہاد اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ آزادی کے بعد یہ علاقے جرائم کا گڑھ بن جائیں۔ نوجوانوں نے علماء سے فتویٰ حاصل کیا۔ انہوں نے از روئے شریعت اس بات کو جائز قرار دیا کہ اگر حکمران عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ میں ناکام ہو جائیں تو مقامی آبادی اپنے طور پر منظم ہو کر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہوگا۔ تب ان نوجوانوں کے کوئی لمبے چوڑے عزائم نہیں تھے۔ انہوں نے اسپین بولدک اور قندھار کے درمیان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ انہوں نے بولدک میں مختلف جہادی تنظیموں کے دفاتر پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں سے انہیں کافی اسلحہ ہاتھ لگا۔ یہ نوجوان دراصل انہی تنظیموں سے آئے تھے اور قیام امن میں ان کے ناکامی کے بعد ان سے باغی ہو گئے تھے۔ قندھار کے لوگوں نے امن و امان کے قیام پر سکھ کا سانس لیا اور ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ بد امنی کے شکار دیگر علاقوں کے لوگ بھی ان کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے جدھر کا رخ کیا، عوام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس سے ان کے حوصلے بلند ہوتے چلے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں قندھار کے علاوہ غزنی اور ہلمند وغیرہ کی سرکاری انتظامیہ بھی رضاکارانہ طور پر ان کے حق میں دستبردار ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ گلبدین حکمت یار نے طالبان کے زیر کنٹرول علاقے پر حملہ کر دیا۔ حکمت یار کا خیال تھا کہ یہ لڑکے بالے ہیں، ان کے مقابلے میں کہاں ٹھہر سکیں گے، لیکن ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ طالبان نے کامیابی سے اپنا دفاع کرتے ہوئے حکمت یار کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ طالبان حکمت یار کی پسپا ہوتی فوج کے تعاقب میں پیش قدمی کرتے چلے گئے اور وہ پہلے میدان تک پہنچے اور پھر چہار آسیاب بھی جا پہنچے، جو حکمت یار کا بہت اہم ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں وہ ربانی حکومت کے مد مقابل جا کھڑے ہوئے تھے۔ قندھار میں نوجوان ملا عمر کی زیر قیادت طالبان کا ظہور، ان کی برق رفتار فتوحات اور تھوڑے سے عرصے میں کابل میں ان کی حکومت کا قیام ایک دلچسپ اور حیرت ناک کہانی تھی۔ پاکستان اپنے پڑوس میں ابھرتی ہوئی ایک نئی قوت سے لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ پاکستان افغانستان کے راستے سوویت یونین کے قبضے سے آزاد وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی چاہتا تھا۔ طالبان ایک مؤثر قوت بننے لگے تو پاکستان نے انہیں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت پاکستان کے الفاظ میں یہ سیاسی حمایت تھی۔ وہ اس قوت سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے جس نے پاکستان کی سرحد کے قریب مختلف اور اہم علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ پاکستان کی سپورٹ سے طالبان کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔
خانہ جنگی کے شکار افغان عوام کی طرف سے پذیرائی نے بھی ان کے سامنے امکانات کے نئے دروازے کھول دیے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف صوبوں کی انتظامیہ کے سامنے 2 مطالبات پیش کیے۔ پہلا یہ کہ اقتدار ہمارے حوالے کر دو، دوسرا یہ کہ اپنا اسلحہ بھی سرنڈر کر دو۔ چہار آسیاب گلبدین حکمت یاب کے بہت اہم ہیڈ کوارٹر پر قبضے کے بعد طالبان کابل کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے، لیکن احمد شاہ مسعود نے کابل سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ تب طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے ہرات، نمروز اور فرح کے صوبوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس مہم میں انہیں ہرات میں اصل جنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بالآخر وہ فتح مند ہوئے۔ اس کے بعد 1 سال میں وہ جلال آباد پر قبضے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے ان فتوحات کے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہیں سے وہ حکمت یاد کے ہیڈ کوارٹر سروبی پر قبضے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے کابل کے تمام راستے کاٹ دیے۔ اب دارالحکومت ان کے محاصرے میں تھا۔ اگست 1996 میں احمد شاہ مسعود نے جنگ کے بغیر کابل چھوڑ دیا۔ ادھر صوبہ پغمان سے پروفیسر عبدالرب رسول سیاف بھی پسپا ہو گئے۔ سوویت یونین کے خلاف جہاد کے دنوں میں افغان علماء کی جہادی تنظیموں نے اپنا وزن بھی طالبان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ مولوی محمد یونس خالص، مولانا جلال الدین حقانی، مولوی محمد نبی محمدی اور مولوی ارسلان خان سمیت تمام جید علماء کرام نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ طالبان اور علماء ایک قوت بن گئے، جس کے بعد بہت سا کریڈٹ قاضی حسین احمد صاحب کو بھی جاتا ہے۔ اگلی بڑی جنگ مزار شریف پر ہوئی، جہاں طالبان نے پہلے مرحلے میں شکست کھائی۔ انہوں نے کوئی بہتر جنگی تدبیر اختیار نہیں کی تھی۔ انہیں مزار شریف میں داخل ہونے دیا گیا، جو دراصل ان کے گھراؤ کی حکمت عملی تھی۔ جنرل مالک نے بدعہدی کی، جس کے نتیجے میں طالبان کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اس وقت طالبان کے 5000 سپاہی تھے۔ 2500 تو ایک ہی جگہ مارے گئے۔ بعد میں مزار شریف پر طالبان کے قبضے کے بعد یہاں کئی اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں، جن میں سینکڑوں طالبان کو دفن کیا گیا تھا۔ مزار شریف پر قبضے کے بعد تقریباً پورا افغانستان طالبان کے زیر نگیں آ گیا۔ بہت تھوڑا سا علاقہ تھا جو احمد شاہ مسعود کے پاس رہ گیا۔ اس کے بعد کابل پر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ اگست 1996 میں ہوا۔ لیکن طالبان کی امارت اسلامی افغانستان کو پاکستان نے نواز شریف کے دوسرے دور میں تسلیم کیا۔ دنیا میں صرف 3 ممالک نے انہیں تسلیم کیا تھا۔ دیگر 2 سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تھے، اور تیسرا پاکستان۔ طالبان کے طرز حکومت سے اختلاف کے باوجود ایک دنیا نے یہ حقیقت تسلیم کی کہ طالبان نے افغانستان کو امن دیا۔ طالبان نے وار لارڈز کا خاتمہ کیا۔ مجاہد تنظیموں کی باہمی خون ریزی بھی اختتام کو پہنچی۔ UN اور رپورٹس کے مطابق افغانستان پوست کی کاشت سے مکمل طور پر طالبان کے دور میں پاک ہو گیا۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پر انویژن کی تو طالبان کو وہاں سے دھکیل دیا گیا، اور پھر 20 سال جنگ کے بعد اب دوبارہ طالبان افغانستان میں ایک دفعہ پھر طاقتور گروپ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ عملی طور پر افغانستان میں 70 سے 80% علاقے پر طالبان کا ہی قبضہ ہے۔ اب امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کے بعد طالبان کا مطالبہ ہے کہ کابل کی کٹ پتلی انتظامیہ ان کے آگے سرنڈر کر دے، یا کم از کم ایسے حالات پیدا کرے جس میں طالبان ایک پاور شیئرنگ کے طور پر بڑے حریف کے طور پر سامنے آئیں۔ لیکن اب افغانستان میں حالات ویسے ہی خراب ہو رہے ہیں جیسے سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد، اور تاریخ شاید اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ طالبان وہی علاقے پہلے فتح کر رہے ہیں جو کبھی ان کے گڑھ ہوا کرتے تھے۔ ابھی کندھار پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اسپین بولدک پر بھی، اور چمن بارڈر پر بھی، جو پاکستان کے ملحقہ علاقے ہیں، اور یہیں سے طالبان نے پہل بھی آغاز کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں طالبان کس حد تک کابل حکومت پر قبضہ کر پاتے ہیں، اور افغانستان میں یہ بد امنی کتنے عرصے تک جاری رہتی ہے۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔